بڑی بڑی اکثریت سمجھتی ہے یہ پاکستان کی بقا کی معیشت کی بہت بڑی ایک ڈرائیو تھی جو پاکستان کے لیے بہت کارگر ثابت ہوئی. سب کچھ ہے مگر سٹل ابہام، شکوک، شبہات اور الزامات آپ نے سنا. ایک جانب پچھلے وزیر اعظم کی جانب سے آئے تو سابق آرمی چیف کی جانب سے آئے. یہ معاملہ بہت اہم ہے نا. دیکھیں یہ میں تو اس بات پہ میں مجھے کوئی اس کی وٹنس نظر نہیں آتی ہے کہ جو ہے چائنیز حکومت نے یہ کہا ہو کہ کسی حکومت کو لایا جائے یا نہیں لایا جائے. میرے خیال چائنیز جو رہی ہے اب تک وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں نہیں کرتے ہیں، خاص طور پہ ملکی سیاست کے حوالے سے. اب یہ کہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ کس وقت تک کہا گیا تھا، لیکن اس میں تو اب کوئی ہسٹری، اس میں تو کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ جو عمران 2018 میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لایا گیا. وہ ایک آدمی یا چیف آف آرمی اسٹاف کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ پوری آرمی کا ایک فیصلہ تھا. اس لیے مجھے کہ نومبر 2021 میں جو حامد الدین میر نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بلا کے بات کرتے تھے، مجھے بھی ایک دفعہ 1 on 1 جو ہے انہوں نے بہت لمبی بات کی تھی. تو اس میں 2018 کے الیکشن کی بات آئی کہ اس وقت حکومت عمران خان کی تھی. تو ان کا کہنا یہ تھا، میں نے کہا کہ یہ جو 2018 میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے الیکشن میں باقاعدہ جو ہے جتوایا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمی کو میں نے جو اپنے کمانڈرز کو بلایا تھا تو پہلے تو انہوں نے 95% جو تھے ہمارے کمانڈرز، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے نواز شریف کو نہیں آنے دینا ہے اور وہی ہے کہ عمران خان کو. تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے پھر جو آرمی کمانڈرز تھے ان کی فیملی سمیت بلایا تو 99 کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کیا جائے. تو ایک تو بہت صاف بات ہے کہ ایک آدمی کا فیصلہ نہیں تھا، یہ پوری ایک اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا. خیر یہ تو ہسٹری ہے، لیکن اب جو باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ یہ کیا انہوں نے، یہ کیا اور مداخلت کرتے رہے، تو اس زمانے میں جو بھی مداخلت ہوتی رہی ہے تو اس میں ان کو جو پی ٹی آئی کو فائدہ ہی پہنچا ہے. آج جو اسد عمر کا آپ نے سنایا تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں نہیں روکا گیا ان کو، کیوں ان کو کہا گیا کہ آپ نمبر پورے کریں. اور یہ بات بہت صاف تھی کہ پورا ڈیپینڈنس پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ تھا. اب جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، دیکھیں کامران دو چیزیں ہیں اس میں. یہ بات حقیقت ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ایک لحاظ سے پوری ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے تمام سیاسی پارٹیوں میں کہ یہ ایک اہم ضرورت ہے اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے یہ ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے اور میرے خیال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے چائنا واحد ملک تھا جبکہ ہمارے پاس جو ہے کہیں سے فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی تو چائنا اس بات پہ تیار ہوا تھا. لیکن دیکھیں اس میں ہر حکومت کا ایک میرے خیال قصور ہے کہ دیکھیں جب چائنا آپ کو سی پیک کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ پرائیورٹیز ہم اپنی سیٹ کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت تیز کام ہوا پی ایم ایل این حکومت کے درمیان میں، جس کا کریڈٹ احسن اقبال صاحب لے رہے ہیں، لیکن بہت سارے کویسچن جو ہے موجود تھے پرائیورٹیز کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ لیکن ہم نے کس چیز مت پہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے یا کون سے پروجیکٹ ہمارے لیے اہم ہے. تو ایک تو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے اہم کام ہونا چاہیے تھا وہ نہ کسی حکومت نے، نہ ہی جو ہے پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے کیا اور نہ ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا. وہ یہ تھا کہ اسپیشل انڈسٹریل زون بنانا، وہ اصل پوری چیزوں کا محور یہ بن کے آتا تھا. ٹھیک ہے باقی اور پروجیکٹ ہمارے لیے اہم تھے. زاہد صاحب یہ اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں میر صاحب کے ساتھ. چلیں اب تو عمران خان کو گئے ہوئے 1.25 سال ہو گیا، زیادہ ہو گیا بلکہ، تو اور آگے کا بھی کوئی اس وقت آثار نظر نہیں آ رہے. میر صاحب یہ بتائیے گا سی پیک کی اہمیت اس وقت کیا ہے اور وہ کام جو عمران خان کے دور میں تساہل کا شکار ہو گئے، مسائل کا شکار ہو گئے، ان پہ کتنی تیزی سے کام ہوا ہے پچھلے جب سے ان کی رخصتی ہوئی ہے تقریباً 1.5 سال پہلے، اور آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سی پیک کی اس وقت جو پرائرٹی ہے آنے والے نظام کے اندر اس وقت کے؟ ابھی ہم نے شہباز شریف صاحب کا دور دیکھا اور آگے وہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ اس کی اہمیت اس وقت کتنی آپ کو کتنی ٹاپ پرائرٹی پہ موجود ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ پاکستان کی اب اگلی والی حکومت کا یہ ٹاپ پرائرٹی ہے اور اس وقت بھی ٹاپ پرائرٹی ہے؟
دیکھیں ایک بات تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں ایک فیز آیا تھا 1-1.5 سال کا، یہ وہ دور تھا جب سی پیک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سلو ہو گیا. یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں ایک بہت بڑی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی. یہ ایک پینڈیمک کا دور تھا اور اس دور میں پوری دنیا میں کام بند تھا اور اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوا. پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی اکانومی جو ہے اس پہ بھی اثر ہوا اور اسی زمانے میں جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے وہ بھی سلو ہو گئے. لیکن یہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو پچھلی حکومت تھی تحریک انصاف کی وہ کوئی سی پیک کے خلاف کو سازش کر رہی تھی یا اس کے خلاف کوئی وہ چاہتی تھی کہ یہ کامیاب نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 آپ کا موضوع نہیں ہے لیکن جو 2-3 ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو سابق پرائم منسٹر ہیں ان کے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو اختلافات تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس پہ دوبارہ کوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بیان بازی کر رہے ہیں، امریکہ کی مخالفت کم کریں. تو عمران خان نے کہا کہ بھئی مجھے امریکہ نے کیا دیا ہے تو میں امریکہ کی مخالفت کیوں نہ، اور یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اب چائنا اور رشیا کے قریب جا رہا ہوں تو میں چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنا اقتصادی تعاون بڑھاؤں گا. اس پر ان کا اختلاف تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ. تو اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ اگر امریکہ کو بھی للکار رہا ہے اور ساتھ میں آپ اس پہ یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ چائنا کے ساتھ جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو بھی اس کے خلاف بھی سازش کر رہا تھا، تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی. ہاں اس میں انکمپیٹنس کی بات ضرور ہے کہ سابق وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس قسم کے معاملات میں اوپنلی مداخلت شروع کی تو ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا، بعد میں ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اب ان کو گئے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے میرا خیال ہے کہ جو پچھلی حکومت کی پالیسی تھی سی پیک کی اس نے تو ان پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے سی پیک اتھارٹی قائم کی تھی. اس حکومت نے سی پیک اتھارٹی ختم کر دیا اور دوبارہ سے سی پیک کے منصوبے منسٹری فار پلاننگ کو دے دیے ہیں جس کے احسن اقبال صاحب انچارج منسٹر ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کو فورن ایکسچینج ریزرو کی ضرورت تھی، اس میں بھی چین نے پاکستان کی مدد کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور سی پیک کے منصوبے جو ہیں ان کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، زاہد حسین صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں اگر آپ ہر معاملے میں ان سے اگر آپ مشورہ لیتے تھے اور ان سے ڈکٹیشن بھی لے رہے تھے تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو پرابلم ہو گیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن تحریک انصاف کی حکومت کی جو پالیسی تھی سی پیک کے بارے میں اور موجودہ حکومت کی پالیسی تھی سی پیک کے بارے میں مجھے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ ایک قومی اہمیت کا ایک منصوبہ تھا اور اس کو پچھلی حکومت بھی آگے بڑھا رہی تھی، نئی حکومت بھی آگے بڑھا رہی ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش ضرور کی لیکن تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس نے ان کے خلاف مزاحمت کی اور اس کا خمیازہ بھی ادا کیا. تو زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان نے جو اس لیول کا منصوبہ، ظاہر ہے اس وقت پاکستان کا فورن ڈیٹ 1/3 چائنیز ڈیٹ ہے اور جو سی پیک کے تحت IPPs آئے یا جو بجلی کے منصوبے بنے ان پر بہت سارے سوالات بھی ہیں بے شک ہے. کیا پاکستان نے اس رو میں کہ یہ ہمارا ہمالیہ سے اونچا اور عظیم الشان دوست کا منصوبہ ہے اس کی وہ ڈیو ڈیلیجنس کی، وہ ایگزامینیشن کی، وہ اسکروٹنی کی جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا جو کہ اس قسم کی انڈرٹیکنگ کے دوران ضرورت تھی، اس سے پہلے ضرورت تھی، یا کہ ہم اس رو میں بہ گئے کہ یہ چین کا ہے اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ یا سرو ہو رہے ہیں، پاکستان کو بیسٹ کاسٹ مل رہی ہے، بیسٹ کاسٹ بینیفٹ ریشو ملے گا اس سے. کیا پاکستان نے اس کو اس طرح سے ایگزامن کیا؟ اور اب ہم اسی حوالے سے اب جب نئے سوالات آ رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کو تو ٹٹولنا ہوگا نا کہ کیا ہم نے واقعی جو اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنی تھی وہ ہم نے کی. دیکھیں عمران، ایک تو پہلے یہ بات بالکل صحیح ہے جو میں اس طرف تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب سلو ڈاؤن کی بات تھی بالکل صحیح ہے کہ 2 سال جیسے عامر میر نے کہا کہ جو ہے 2 سال تک کووڈ کا جو ہے وہ مسئلہ تھا، وہ اس کی وجہ سے پورا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو افیکٹ ہوئی تھی. اس زمانے میں آپ کو اگر یاد ہوگا کہ چائنا کے ساتھ آپ ٹریول بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی وہاں سے آ سکتا تھا نہ یہاں کوئی جا سکتا تھا، آپ کے سرکاری دورے تک نہیں ہوتے تھے. تو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے. دیکھیے زاہد میں ادھر انٹرجیکٹ کروں گا آپ کو. دیکھیں آنا جانا ضروری نہیں ہوتا، پوری دنیا کام کر رہی تھی، زوم پہ اسکائپ پہ ہو رہا تھا. ایک زمانہ آیا کہ پورے 1 سال 2 مہینے پاکستان کے وزیر اعظم کا اور صدر شی جن پنگ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا.
ٹیلی فون پہ تو بات ہو سکتی تھی نا، کووڈ فون سے تو نہیں لگ جاتا تھا، زوم سے تو نہیں لگ جاتا تھا. یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، میں اس کو وجہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن دیکھیں ایک بات صحیح ہے کہ جو ہے ایک بہت سارے چیزوں میں ایک اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیں چائنا کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کون سا پروجیکٹ لگائیں گے. چائنا آپ کو ایڈ دے رہا تھا، چائنا کی طرف سے آپ کو لون مل رہے تھے، اور یہ آپ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان اسٹیٹ کا کام تھا کہ وہ طے کریں کہ کون سے پروجیکٹ لگانے ہیں اور کس وقت لگانے ہیں اور کیا کرنا ان کے ساتھ. تو میرے خیال یہ کہ اس میں ہمارے ساتھ ایک لحاظ سے ہماری طرف سے ایک کمزوری تھی. اس کے بعد یہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی ایک جو دو چیزیں تھی کہ بہت ساری چیزوں میں ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے تھی، لیکن دو بیانات جو تھے اس نے بہت زیادہ ڈیمیج ضرور کیا ہے. ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں رزاق داؤد صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا فائنینشیل ٹائمز کے اندر دے دیا تھا جس میں یہ ساری باتیں کر دی تھی. پھر اس کے بعد مراد سعید کا بیان آیا. دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز بات کرنی بھی تھی چائنا سے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خاموشی سے آپ بات کر سکتے ہیں دنیا بھر میں. اگر آپ اس قسم کا اعلان کرتے ہیں تو وہ ضرور اس کا ایفیکٹ ضرور پڑا ہے. اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اس کو ہماری سیاست کا جو ہے ایک جو بھی چل رہا ہے اس کا ایک حصہ نہیں بنانا چاہیے. اس میں آپ کو اگر اس چائنا کو بھی لے کے آ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی اس میں، اور پھر اس کو سی پیک بھی لے آ رہے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب اس حکومت کے پاس یہ ضرور ہے کہ وہ طے کرے اور صحیح معنوں میں طے کرے جو کمزوریاں رہیں. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت کیا ضرورت پڑی تھی احسن اقبال صاحب کو کہیں، کیونکہ چین کا یہ بات کہنا کہ چین نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ تبدیلی کا تجربہ نہ کریں، یہ کافی ایک بڑی بات ہے. تو کیا